بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنے دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حج جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے حج بھی جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، مال دولت رکھتے ہیں، ان پر اللہ نے فرض کیا۔ پہلے بھی بیانوں میں ہم فضائل حج کے بارے میں بات کر چکے ہیں، آج یہ تیسرا کلپ ہے، بیان ہے، جو ہم فضائل حج کے آداب کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو، سواری کا انتظام بھی ہو اور بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو اس بات میں کوئی فرق نہیں، کوئی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بہت ساری حدیثوں میں، روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جس شخص کے پاس واقعی کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی دشمنی کا ایسا خوف نہ ہو تو وہ حج نہ کرے، تو اس کے لیے یہی کہ یہودیوں کو مرے یا نصرانیوں کو مرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا عمر اس معاملے میں بہت سخت تھے اور بہت سخت اعلان کرواتے تھے اپنے زمانے خلافت میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ نصرانی مرا یا یہودیت کو مرا۔ تو اس لیے بھائی دوستو، حج کے بہت فائدے بھی ہیں، بہت فضائل ہیں، بہت آداب بھی ہیں اس کے۔ جیسے اس کے فضائل ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، جیسے اس پر نیکی اللہ نے اجر رکھا ہے، یعنی ایک قدم پر جو سا 100 نیکی اور ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ایک قدم چلنے پر حج کے لیے اتنا اجر رکھا ہے۔ انسان گھر سے چلتا ہے اور مکہ تک، پھر مکہ سے مینا، مزدلفہ، عرفات تک جتنے قدم چلتا ہے اور جتنی مشقت برداشت کرتا ہے، پریشانی برداشت کرتا ہے، اس کی نیکیوں کا اندازہ نہیں ہے۔ حج کے متعلق بہت ساری کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں جن میں تفصیلی طور پر حج کے آداب اور اس کے ہر رکن کے آداب کا ذکر ہے۔ حج کا جو سفر ہے وہ اکثر ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، بہت کم حج پر جایا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے کہ اس پر خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، سفر بھی لمبا ہے۔ تو اس لیے انسان جب حج کے پر جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے آداب کی رعایت رکھے، اس کے اچھی طرح اس کا مطالعہ کرے، 3-4 بار پوری کتاب کو، یعنی اس کو، یا کسی معتبر علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے پورے اس کے آداب کو سیکھے، حج کے احکامات کو سیکھے، حج کرنے کا طریقہ کو سیکھ کر وہ اللہ کے راستے میں حج کے لیے نکلے۔ کیوں نہ کہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی کر دے جس سے حجی قبول نہ ہو، حجی ضائع ہو جائے، حجی فاسد ہو جائے، حج مکروہ ہو جائے، تو وہ اتنا پیسہ جو خرچ کیا، جو سفر پر اتنا سفر کی مشقت برداشت کی، وہ ساری ضائع ہوگی۔ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر چلنا، اس کے اوپر عمل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرنا ہی اللہ کو مقبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم حج پر جاؤ تو خرچہ بھی ساتھ میں لے کے جاؤ، خرچہ بھی ساتھ میں لے کے جاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب بھی تم حج کا ارادہ کرو تو خرچہ ضرور ساتھ لے کر جایا کرو۔ بہت ساری حدیثوں میں اس کے بارے میں بات آئی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے خرچ لینے میں، اور خرچہ لے کر نہ جانا، پھر ادھر لوگوں کے آگے سوال کرنا، بھیک مانگنا، یہ بہت سا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اس میں تفصیلی سے بات بیان فرمایا گیا اس بارے میں، اور حدیثوں میں بھی اس کے بارے میں کہ محض ایک توکل تو ہے، یہ انسان کہتا ہے توکل پر جا رہے ہیں جی اللہ پاک کھلائیں گے۔ حدیثوں میں تو بعض لوگ بغیر خرچ کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو متوکل ہیں، پھر وہاں پہنچ کے لوگ سے سوال کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ کیونکہ اس میں 2 واقعات آتے ہیں۔ ایک تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، غزوہ تبوک کے وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندہ کی تحریک فرمائی،
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آئے، کچھ بھی گھر میں نہ چھوڑا۔ اس کے بارے میں تفصیلاً پچھلے بیانوں میں بات ہو چکی ہے۔ پھر دوسرا واقعہ ایک صاحب کا ہے جو بیضہ کے یعنی انڈے کے بقدر ایک سونے کا ڈالا لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے اعراض فرما لیا اور اسے نہیں لیا۔ وہ دوسری طرف کو سامنے سے حاضر ہوا اور یہ عرض کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور اس بار بار سامنے آنے سے اسے اعراض کرتے رہے۔ پھر وہ شخص جو ان سے ہے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ جو صدقہ ہے یہ آپ قبول کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اسے زور سے دور پھینک دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آدمی اپنا سب کچھ صدقہ کر دیتے ہیں پھر لوگوں کی طرف سے دست سوال بڑھاتے ہیں۔ ان دونوں قصوں میں اس کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ توکل کس حالت میں ہے، کس کی، اور توکل ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ توکل میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص بالکل خالی ہاتھ ہو، بے صبری کا وہ کرے اور دل میں اللہ جل شانہ اور بندوں کی طرف سے شکوہ پیدا کرے، اور پھر اس کے لیے ایسا توکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب وہ سب کچھ صدقہ کر دے گا پھر اس پہ صبر نہیں ہوگا، پھر وہ شکوہ کرے گا اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے جو بہت برگزیدہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہی توکل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان پکا ہے اور ان کا سب کچھ کھانا پینا حلال ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، اور قرآن پاک میں جس کا مفہوم ہے جب بھی تم نکلو تو پھر حج کی ساری معلومات لے کر نکلو، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب جس کا مفہوم ہے کہ حج پر نکلو، حج پر جاؤ تو اس کے آداب، اس کی معلومات کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم جب بھی حج پر نکلیں حج کی ساری معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا گیا ہے کہ جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو نکلتا ہے، سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فرشتہ بھی آسمان سے اس کی طرح تائید کرتا ہے، لبیک و سعدیک کہتا ہے، یعنی تیرا لبیک کہنا قبول ہوا۔ اور فرشتہ کہتا ہے تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، تیرا کھانا بھی حلال ہے، اس لیے تیرا حج مبرور ہے۔ اور جو آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہوتا ہے اور سفر پہ نکلتا ہے، پھر وہ لبیک کہتا ہے تو فرشتہ آسمان سے کہتا ہے لا لبیک لا سعدیک، یعنی نہ تیرا حج مقبول ہے تو نہ تیرا کھانا پینا سارا چیزیں مقبول ہیں۔ تو اس لیے حج بھی جو ہے حلال پیسے سے ہی کیا جائے، اور وہ اصل محرمات حج اگر خدا نخواستہ حرام پیسے سے بھی کر رہا ہے مگر یہ حج کا فرض ادا ہو جائے گا، مقبولیت نہیں ہوگی۔ باقی علماء کرام سے اس کے مسائل پوچھ کر حج کو نکلا جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو صفا مروہ کے درمیان وہ لبیک پڑھتے ہوئے دوڑ رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی انا معک، میرے بندے میں بھی لبیک کہتا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کا قصہ پچھلے بیانوں میں گزر چکا ہے، کچھ ہم ادھر بیان کرتے ہیں۔ جب احرام باندھنے لگے، ایک مرتبہ حج پر جا رہے تھے تو احرام باندھا تو لبیک کہنے کے وقت ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر جسم پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ جو ان کے خادم نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو لا لبیک کا جواب نہ آ جائے۔ اگرچہ فقہا کے نزدیک حج فرض اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ حج مقبول نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں بہت ساری احتیاط ہے، اللہ سے بہت سے ڈرنے کی بات ہے، اس کے احکامات پر پورا عمل کر کے اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو
ہم تو وہ جانتے ہیں کہ مفلس وہ جس کے پاس پیسہ مال متاع کچھ بھی نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں روزے وغیرہ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا مال مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں جو سی ہوں گی سب اس سے لے لی جائیں گی اور ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اس لیے اس کے بعد سب نیکی ختم ہو جائیں گی۔ تو ان مظلوم لوگوں کے گناہ جو ہے اس نے جو ظلم کیا لوگوں پر وہ اس کا سارا اس کے اوپر ڈال دی جائے گا، پھر اس کے بس نیکی ختم ہو جائیں گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ مفلس ہے، اتنی نیکی عبادات سب کچھ لے کے جانے کے بعد بھی خدا نہ انسان نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا تو وہ سارا اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ جس کے ذمہ کسی دوسرے کا حق ہو اور اس نے اس کی آبروریزی کی ہو تو کسی اور قسم کا ہو وہ آج دنیا میں معاف کرا لے قبل اس کے وہ دن آ جائے جس میں انسان دنیا سے چلا جائے، پھر اس وقت جو ہے وہ آخرت میں قیامت کے دن جو اپنی نیکی اس کو دینی پڑیں گی۔ حدیثوں میں جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا میں ایک بالش زمین کسی دوسرے کے ظلم سے چھین لے گا، قیامت کے دن وہ حصہ 7 زمینوں تک توق بنا کر اس ظالم کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم کے احوال ظاہر ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جس نے کسی بلی کو دنیا میں باندھ رکھا تھا اور اس کے کھانے کی خبر گیری میں کوتاہی کی، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس کو باندھا ہوا تھا، اس کی خبر گیری کی، وہ بلی مر گئی۔ اگر اس کو کھلی چھوڑ دیتے آزاد تو کم از کم وہ باہر چل پھر کے کچھ نہ کچھ اپنا پیٹ کا گزارا کر لیتے۔ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان پر ان کی خبر گیری کی بڑی سخت ذمہ داری ہے، وہ بے زبان اکثر بھوک پیاس مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان پالتو جانوروں کو اپنے کاروبار میں خیال بھی نہیں رہتا۔ اس لیے جو انسان نے جانور پرندے کچھ رکھے ہوتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انسان اپنے کام مشغول ہو کے وہ پیچھے بھوک پیاس سے مر جائیں تو بھی گناہ انسان کے اوپر آتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ قیامت میں بدترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے، یعنی کہ دوسروں نے کسی پر ظلم کیا، آپ تعلقات کی وجہ سے اس کی حامی بن گئے، جس سے دنیا کا نفع تو اس کو حاصل ہوا اور آخرت میں اس کے ساتھ ہی اپنی بربادی ہوئی۔ باقی انشاءاللہ اگلے بیان میں بات کریں گے مزید اس کے بارے میں، حج کے آداب، حج کے جو حج ہیں وہ حج 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حج قران ہے، حج تمتع، حج افراد ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے بیان میں ان کے بارے میں تفصیل بات ہوگی۔ تو جنہوں نے بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔